अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक ये है कि मियाँ बीवी कितने दिन बाद हम मिसरी करें, यानी कि मियाँ बीवी की हम मिसरी की मुद्दत कितनी होनी चाहिए। एक बीवी अपने शोहर के बगैर कितना अरसा बगैर हम मिसरी के रह सकती है और एक शोहर अपनी बीवी के हम मिसरी के बगैर कितना अरसा रह सकता है। हम हर बात को वाज़ेह अल्फाज में आपसे बयां करेंगे। नंबर 2 मसला नंबर 2 ये है कि किस वक़्त हम मिसरी करनी चाहिए। ये बड़ा अहम मसला है। किस वक़्त हम मिसरी करनी चाहिए, रात को करें, दिन को करें, रात के किस हिस्से में करें, दोपहर को करें, किस वक़्त हम मिसरी करनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा अहम मसला है। ठीक है, इससे पहले हमने जिस टॉपिक पर आपसे बात की थी, आज हमारा लेसन नंबर 2 था। लेसन नंबर 1 के अंदर हमने आपको बताया था कि आप अपनी बीवी को मिसरी के लिए कैसे कायल करें। वो तमाम दलाइल मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताया था कि बीवी को मिसरी के लिए कैसे कायल करें आप। ठीक है, ये और बीवी को कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप हाथ लगाएंगे, उसको अज़वाजी ताल्लुक़ के लिए उसको बुलाएंगे तो वो जल्दी तैयार हो जाएगी। बहरहाल ये तमाम बातें मैंने वीडियो नंबर 1 में बता दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप उस वीडियो को भी आखिर तक देख सकते हैं। और कोशिश कीजिए मेरे इस कोर्स को, जो मैंने शादी कोर्स शुरू किया है, इसको मुकम्मल आप देखें। आप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। ये वो मसाइल है जो हमारी बहन भाई किसी से पूछ नहीं सकते शर्म की वजह से, लेकिन मेरा मिजाज है कि मैं हर मसले को खोल कर बयान करता हूँ, हर बात को वाज़ेह करके बयान करता हूँ, क्योंकि दीन में शर्म नहीं है अगर अदब के तकाजे में रहते हुए बात की जाए तो। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम। कुरान पाक कहता है कि औरत तुम्हारी खेतियां है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेतियां है, तुम जहां से चाहो जिस वक्त चाहो तुम आ सकते हो। एक इसका मतलब ये बनता है तुम जिस वक्त चाहो आ सकते हो। रात को चाहो, दिन को चाहो, दोपहर को चाहो, जिस वक्त चाहो तुम आ सकते हो। दिन में 2 दफ़ा भी कर सकते हो, रात को 3 दफ़ा भी कर सकते हो, 4 दफ़ा भी कर सकते हो। शरीयत ने इस मामले के अंदर मुतय्यन मुद्दत को मुतय्यन नहीं किया है, लेकिन कुछ मैं आपके सामने दलाइल पेश करूंगा कि हमें कितने दिन बाद हम मिसरी करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बहुत बड़े सहाबी थे, इनसे फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस, तुम दिन को रोजे रखते हो और रात को क़याम करते हो, यानी कि अल्लाह की इबादत करते हो। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कहने लगे, रसूल आपने ठीक कहा कि मैं दिन को रोजे रखता हूँ, रात को क़याम करता हूँ। तो उस वक़्त मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस, तुम रोज़ा रखा भी करो, अफ्तार भी किया करो, यानी कि रोज़े रखो और रोज़े छोड़ो भी, ये नहीं कि तुम लगातार रोज़े रखते रहो। ठीक है, लगातार रोज़े रखते रहो, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तशरीह भी कर दी, क्यों? इसलिए कि तुम्हारा जिस्म का तुम पर हक है, तुम्हारी आंखों का तुम पर हक है, हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, तुम्हारे कारों का तुम पर हक है, तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है। फिर फरमाया तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है। इस हदीस की तशरीह के अंदर फुक़हा ने मुख्तलिफ अपनी बातों को अर्ज़ किया है। एक अल्लामा इब्न क़दामा रहमतुल्लाह रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब इसकी बीवी हो तो लाजिम है कि 4 रातों में से 1 रात बीवी के साथ गुजारे। अल्लामा इब्न क़दामा रहमहुल्लाह क्या हम्बली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब इसकी बीवी हो तो, यानी कि इसकी शादी हो चुकी हो, तो इसको चाहिए कि 4 रातों में से 1 रात अपनी बीवी के साथ गुजारे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब बीवी उसको मिसरी के लिए बुलाए तो शोहर के ऊपर वाजिब है कि उसकी ख्वाहिश को पूरा करे। ठीक है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इनकी किताब है कश्फुल क़ना, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 144। अल्लामा इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, ये शेखुल इस्लाम थे अपने वक़्त के, ये बहुत इन्होंने किताबें लिखी और बहुत अपने वक़्त के वलीउल्लाह भी थे। ये फरमाते हैं कि बीवी की ख्वाहिश के मुताबिक, बीवी की ख्वाहिश के मुताबिक हमें हम मिसरी करनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि अगर बीवी शोहर को बुलाए कि भाई आओ हम मिसरी करो, ठीक है, अब शोहर कहे कि भाई कल तो की थी मैंने, अब फिर तू बुला रही है, ठीक है, या फिर अभी की थी तो बीवी कहे कि और करो, तो अब आगे से आप ताना ये दे के अभी तो की है, कल तो की थी, परसों तो की थी, अब दोबारा करें।
بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب فتاوی شیخ الاسلام بھی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 246 میں کہ بیوی کی خواہش کے مطابق، بیوی کی خواہش کے مطابق خاوند کو چاہیے کہ ہم بستری کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ایک بات تو واضح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ کہنا کہ بھائی کہ اتنے دن بعد ہم بستری کرنی چاہیے، اتنے دن بعد نہیں کرنی چاہیے، کہ بہرحال یہ شریعت نے، یہ علامہ صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ میاں بیوی حسب توفیق، یعنی کہ اس کو دیکھا جائے کہ ان کی طاقت کے مطابق، جتنی ان کے اندر طاقت ہے اس کے مطابق وہ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اب ان میں طاقت یہ ہے کہ وہ رات کو 3 دفعہ کرے، 4 دفعہ کرے، دن کو کرے، شام کو کرے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، یعنی کہ اپنی صحت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق وہ جتنا چاہے میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، اس میں کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اتنی ہم بستری کرنا کہ جو سا ہے کہ اس کی وجہ سے اتنی کمزوری آ جائے کہ آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہ چاہے، کام کرنے کو دل نہ چاہے، گھر سے باہر نکلنے کو دل نہ چاہے، کہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ یا اتنی کم ہم بستری، دیکھیں زیادہ بھی نہیں ہے، کم بھی نہیں ہے۔ کم کا مطلب کیا ہے؟ کم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی کم بھی مت کریں کہ آپ اگر بیوی کی طرف سے کمی محسوس ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی اس کمی کی وجہ سے آپ کا شوہر گناہ میں ملوث ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ شوہر کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر بیوی کی خواہش پوری نہ کی تو ہو سکتا ہے وہ کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جائے۔ تو لہذا شریعت نے دونوں کا، میاں کا بیوی کا، دونوں کا رعایت کی ہے، بیوی کی بھی رعایت کی ہے اور شوہر کی بھی رعایت کی ہے، دونوں اپنے طاقت کے مطابق ہم بستری کر سکتے ہیں۔ تو ایک بیوی شوہر کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے؟ ایک میں اس کے اوپر آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک دفعہ وہ گشت کر رہے تھے گلیوں کے اندر، امیر المؤمنین تھے، وہ گشت کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ایک عورت کے تھوڑے سا کرہارے کی اور اس کے اشعار کی آواز آئی، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنے الفاظ میں یوں اشعار کے الفاظ میں یوں کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر مجھ سے دور چلے گئے ہیں، میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، میرے شوہر مجھ سے دور اور میں اس کے لیے یہاں پر تڑپ رہی ہوں۔ وہ بیوی کیا کہہ رہی تھی؟ میرے شوہر یہاں سے دور چلے گئے اور میں اس کے لیے یہاں پر تڑپ رہی ہوں۔ اس طرح کے چند اشعار انہوں نے کہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے آ کر کہا، شرم نہیں کی، دیکھو میں آپ کو پہلے ایک بات کہتا ہوں کہ شرم برم نہیں کی، آ کر کہا کہ بتاؤ مجھے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے؟ ایک بیوی اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تقریباً 3 مہینے 4 مہینے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت یہ اعلان کیا فوج کے اندر جو لوگ تھے کہ 4 مہینے سے پہلے ہر بندہ، ہر فوجی اپنے گھر کو چلا جایا کرے، ٹھیک ہے۔ تو علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 راتوں میں سے ایک رات لازمی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے، اور جب بیوی ہم بستری کی بلائے تو پھر واجب ہے کہ خاوند کو کہ اس کی خواہش کو پورا کرے، چل جائے کہ آگے سے باتیں بنائے۔ یہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ بستری کی مدت کتنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ایک آخری بات ہے جو میں دوسری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کس وقت کرنی چاہیے۔ دیکھیں شریعت تو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ جس وقت مرضی کر سکتے ہیں، اس میں شریعت نے آپ کو نہیں روکا کہ آپ اس وقت کریں اس وقت نہ کریں، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں۔ دیکھو میں کسی حدیث کا بات نہیں کر رہا، بہرحال میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک یہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ آداب میں سے، ہم بستری کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ اگر آپ جماع ایسے وقت میں کیا جائے جس میں طبیعت کا توازن درست ہو، طبیعت کا توازن درست ہو، ایسا نہ ہو کہ بھائی آپ کو نیند بھی آ رہی ہے، سو بھی رہے ہیں، جھٹکے بھی مار رہے ہیں، اور ذہنی ٹینشن بھی ہے، اور آ کے بیوی کے پاس مل رہی ہے آ کر، نہیں۔ کیا کہا؟ آداب میں سے کیا ہے کہ ایسے وقت میں کیا جائے جس وقت میں ذہنی توازن ٹھیک ہو، نہ غصہ ہو، نہ نیند ہو، بلکہ آپ ریلیکس ہو۔ کیا ہو بھائی؟ آپ ریلیکس ہونے چاہیے، آپ ٹھیک ہونے چاہیے، کوئی کسی قسم کا آپ کے دماغ میں کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا کہ دیکھیں کتنی پیاری بات کہی، نہ زیادہ بھوک لگی ہو آپ کو،
نہ زیادہ آپ کو بھوک لگی ہو، ٹھیک ہے، اور نہ ہی آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو، نہ زیادہ خالی پیٹ ہو نہ زیادہ بھرا ہوا ہو۔ اللہ اکبر، دین نے کیسے کیسے ہماری رہنمائی کی ہے، یقیناً دنگ انسان رہ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نہ ہی پیشاب اور پخانہ کا تقاضا ہو، ایسا نہ ہو کہ پیشاب بھی آ رہا ہے، پخانہ بھی آ رہا ہے اور نیند بھی آ رہی ہے اور سارے مسائل، اور پھر بھی کر چلا، پھر تو زیادتی ہے نا بھائی، یہ پھر تو بیوی کے ساتھ زیادتی ہے یہ، کہ آپ اس وقت جا رہے ہو جب آپ کا دل نہیں چاہ رہا اور بیوی آپ کی خواہش کو پورا کرے لیکن آپ اس کی خواہش کو پورا نہیں کر پا رہے۔ پھر فرمایا کہ نیند کا غلبہ نہ ہو اور ذہن میں پریشانی اور الجھنوں کا ہجوم نہ ہو، یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ طبیعت کا توازن ٹھیک ہو، زیادہ بھوک نہ ہو، پریشانی نہ ہو، پیشاب پخانے کی حاجت نہ ہو، نہ زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہو نہ زیادہ پیٹ خالی ہو، اس وقت آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس مدہ ناچیز کو یاد کریں گے۔ کسی نے ہمیں کوئی نہ کوئی ترغیب میں بات بتائی تھی۔ دیکھو میرے بھائی، مجھے دعا میں یاد رکھا کرو، مجھے ان ویڈیوز کو بنانے میں یہ نہیں کہ میں کوئی فحاشی پھیلا رہا ہوں، میں ایک دین کی خدمت کر رہا ہوں، تو لہٰذا آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، میرے لیے دعا فرمائے کرے، اللہ رب العزت مجھے استقامت نصیب فرمائے ان کاموں کے اندر، اور میں اس طرح کے مسائل، ہر طرح کے مسائل آپ کے سامنے بیان کر سکوں، تاکہ کل قیامت والے دن یہی چیزیں ہمارے لیے بخشش کا سبب بن جائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ والے گھنٹی کو دبائیے، جہاں تک ہو سکے اپنے دوست احباب سے ان ویڈیوز کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔